الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نويت سنة الاعتكاف رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں اور فضائل بھی ہیں۔ ایک فضیلت میں آتا ہے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت پیارا وظیفہ ہے، اگر کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی بچہ گم ہو جائے، بڑا چلا جائے اور آ نہ رہا ہو، واپس مل نہ رہا ہو، کوئی چیز گم ہو جائے تو نہ مل رہی ہو، کوئی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں بڑے قیمتی ہیں نہیں مل رہے، پیسے رکھ کے بھول کے پتہ ہی نہیں لگا کہاں چلے گئے، اور بچہ گیا بازار، آپ نے بھیجا کوئی سودا سلف لینے کے لیے گیا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس طرح کی اگر کوئی چیز گم ہو جائے آپ کی تو ایسے سمے میں کرنا کیا ہے؟ آپ نے سورہ والضحیٰ 30ویں پارے میں ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ آگے گیا الم یجدک یتیما فآوی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اب یہ جو ہے نا، یہ جو آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 7 مرتبہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، یہ 7 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے۔ اچھا، یہ جب 7 مرتبہ پورا ہو جائے تو پھر آپ نے بسم اللہ شروع سے جو ہے نا پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پوری سورج جو ہے نا والضحیٰ سورج جو ہے سورۃ ضحیٰ، یہ آپ نے پوری پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ نے جو چیز گم ہو گئی ہے، بچہ گیا ہوا ہے، گم ہو گیا، آنی رام، جو بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو گیا، آپ کی رقم گم ہو گئی ہے، آپ کی رقم نہیں مل رہی، آپ کا سامان نہیں مل رہا، قیمتی سامان نہیں مل رہا، تو آپ نے پھر اس کے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ عز و جل جو میرا سامان گما ہے وہ مل جائے، بچہ گیا ہے گم ہوا ابھی تک آیا نہیں واپس، وہ بچہ آ جائے۔ اچھا، یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بڑا مجرب عمل ہے یہ، مجرب پتہ کسے کہتے ہیں؟ تجربہ شدہ عمل ہے یہ۔ نگرانی شورا ہماری دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران آؤٹ آف کنٹری تھے، بیرون ملک سفر پہ تھے، دین کی خدمت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ کا پاسپورٹ گم ہو گیا، آپ نے امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ آپ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے آپ کو یہ وظیفہ ارشاد فرمایا، آپ نے پڑھا تو 1 گھنٹے کے بعد جو ہے آپ کو پاسپورٹ مل گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں آپ کو وہ بات بتانے لگا جو میرے سے میری آپ بیتی بات ہے۔ ہفتے والے دن جو ہے نا اتوار والے دن ہماری یہ اندرون شہر کا ہے، مجھے فون آیا کہ شاہ صاحب وہ ہمارا بچہ گم ہو گیا، 9-10 سال کا ہے، وہ ناشتہ لینے گیا تھا، صبح 9 بجے کا گیا ہوا ہے، انہوں نے مجھے فون کیا 12 بجے، ابھی تک آیا نہیں واپس۔ آپ کی مہربانی، ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں گے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر دیں گے۔ تو خیر وہ میں یہاں پر تو تھا، انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے ان کو یہی عمل بتایا، اب تقریباً 12 بجے انہوں نے مجھے فون کیا اور یہ عمل میں نے ان کو بتا دیا۔ ظہر ہو گئی نہیں آیا واپس، عصر ہو گئی نہ آیا واپس، عصر کے وقت پھر ان کا مجھے فون آیا کہ شاہ جی ابھی تک کوئی سبیل نہیں بنی، آیا نہیں ابھی تک بچہ ہمارا۔ میں کہ اب سارے گھر والے مل کے پڑھو، سارے گھر والے نماز پڑھیں، اگر نماز ابھی نہیں پڑھی تو دیکھیں کوئی بھی وظیفہ کرنا ہونا، کوئی بھی وظیفہ، سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے، یاد سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے جی؟ اب بولو صحیح، سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے۔ نماز نہیں پڑھی، آپ وظیفوں پہ لگ گئے ہیں، کسی کام کا نہیں آپ کا وظیفہ۔ جی ہاں، آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے، نماز پڑھی نہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں اور لگے ہیں وظیفوں کے پیچھے، تو جناب وظیفے پہ یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے۔ ہاں، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ اچھا، ہم نے بتایا کیا؟ قرآن کی آیت بتائیے نا، اب بولو صحیح، کوئی اور بات نہیں بتائی، کوئی کفریات بات بتائیے۔ یہ چیزیں بتانا یہ حضور علیہ السلام سے بھی ثابت ہیں۔ بہرحال خیر میں نے کہا کہ سارے ڈال کے پڑھو تسی، مغرب کے بعد یا عشاء سے پہلے نا ان کو مجھے فون آیا، میرے پاس ساری میسیجز اور ان کی وائس ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔
انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارا بچہ آ گیا. بچہ 9-10 سال کا ناشتہ لینے گیا ہوا تھا. جس کے ساتھ بیتری ہو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے. ہم نے تو بس سنی ہو گئی ہماری بات ہے نا. تو ان کے جو جان آئی, مجھے فون آیا, کہنے لگے وہ جو آپ نے ہمیں بتایا, ہم نے ساروں نے مل کر یہ عمل کیا. پہلے تو ہم نے جو کر رہے تھے نا, ہم نے نماز بھی پڑھی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ پہلے کیوں نہیں, آپ پہلے کس طرح کر رہے تھے؟ انہوں نے نماز بھی پڑھی تھی. پھر ہم نے آپ نے کہا کہ نماز پڑھ کے یہ عمل کریں, نماز کے فوراً بعد سارے گھر والے جو ہے یہ عمل کریں. تو الحمدللہ ہم نے نماز پڑھ دی, عمل کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہمارا بچہ کہتا ہے میں راستہ بھول چکا تھا, مجھے راستہ دکھایا گیا وہ تمہارا گھر ہے. بچے کو دکھایا کہ بچہ کہتا ہے وہ تمہارا گھر ہے. اور الحمدللہ وہ بچہ, یہ موری گیٹ کا یہ واقعہ ہے, اور ان کا نمبر بھی میرے پاس سیف ہے, سارا کچھ معاملہ میرے پاس ہے الحمدللہ. بات پتہ کیا ہے, یہ ہے اعتقاد کی بات. کس کی بات ہے؟ کسی کے پیناڈول کے اوپر اعتقاد ہے, کسی کے وہ کیا نام ہے ڈسپرین کے اوپر اعتقاد ہے. ہمارے اللہ والوں پہ اعتقاد ہے بھائی. وہ جو کہتے ہیں بابے تے شے کوئی نہیں, جو نا بابے تے شے کوئی نہیں ہونے. ساڈے اولیاء کرام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہ کیا ہی بہترین ساتھی ہیں, کیا ہی اچھے ساتھی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں, اولیاء کرام کے بارے میں. کیونکہ بابے کے اندر نا منحوس لوگ اے کمبخت مارے جڑے نے, اے آپ کے بگڑے نے, آپ تو ڈوبے نے تو دوجے لوگ ڈوبن لگے نے, اور جڑے کی پلمبر جڑے لگے پھرتے پے نے. سمجھ گئے ہوں گے آپ میری بات نا؟ ہاں سمجھدار ہیں آپ ماشاءاللہ. ایسے لوگوں سے جان چھڑائیں. ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, سچی بات کرو, کوئی تعلق نہیں ہے بالکل. یہ وہ تو ڈوبے ہوئے نا, انہوں نے اپنا ایمان برباد کر لیا, وہ اب آپ کا ایمان برباد کرنے میں لگے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی اور اولیاء کاملین کا ادب و احترام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, مالک کریم یا ارحم الراحمین. اے پاک پروردگار, اے ہمارے پالنہار, یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین, ہماری عظمت سے حاضری قبول فرما. اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. پنجگانہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرما. ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما. یا رحم الراحمین, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. ہمارے یہاں پر مہمان آئے ہوئے, یا اللہ اے پاک پروردگار, وہ جس بیماری پریشانی میں مبتلا, یا اللہ ان کی بیماری پریشانی دور فرما دے, اپنے کرم سے ٹھیک کر دے مولا. یا رحم الراحمین, بے شک تو ہی شفا دینے پہ قادر ہے, تو ہی شفا دیتا ہے, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب جو ہے وہ مجھے شفا دیتا ہے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں. یا اللہ ہمارے جلال رضا کو شفا عطا فرما, اس کے والدین کو شفا عطا فرما. حاجرہ باجی اس کے ہمشیرہ اور ان کے ماں باپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما. جن مرادوں کے لیے آپ نے کہا کہ شیخ ابھی کیا مجھے حاجت خبر دی, مولا میں کیوں کہوں کہ مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو. اللہ اتنا عطا ہو کہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو, مٹی نہ ہو برباد سے مر گلا ہے. جب خواب اڑے میری تو مدینے کی ہوا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.